السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اکثر ہم کسی انسان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا ٹھیک ویسا ہی کرے جیسا ہم اسے کہیں۔ جب ہم کسی سے اٹیچ ہوتے ہیں تو ہم اس سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے ہم بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اگلے کی نظر میں ویک بنتے ہیں اور وہ ہماری بات ماننے کے بجائے ہم سے اریٹیٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو بات کرتا ہے، جب اس کا دل نہیں کرتا تو بات بھی نہیں کرتا۔ تو جو چیزیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور یہ مسٹیکس نہیں کرتے تو آپ کو کسی سے اپنی بات منوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پھر وہ بھی ٹھیک ویسا ہی کرنے لگ جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ چاہے آپ باس ہیں اور اپنے کسی امپلائی سے کام کروانا چاہتے ہیں، چاہے آپ پیرنٹس ہیں اور اپنے بچوں سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے کسی فرینڈ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ میری بات کو سمجھے، میری بات کو مانے، تو ہر جگہ یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا، یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملنے والی۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ کہا جاتا ہے آپ کو طاقت اور زور زبردستی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کسی کا نقصان کرنا چاہتے ہو، ورنہ تو ہر کام کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ آپ تھوڑا آبزرو کر کے دیکھیں تو پوری کائنات سکون میں ہے، نہ کوئی جلدی میں ہے، نہ کوئی ضد کر رہا ہے، نہ ہی کوئی پریشان ہے سوائے انسان کے۔ انسان نہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ بس یہ کام میری مرضی کے مطابق ہو، جیسا میں چاہوں بس ویسا ہو۔ اس وجہ سے وہ دوسروں سے لڑتا ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے اور ایسا کر کے وہ اپنی ہی انرجی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان محبت میں اپنا 100% دیتا ہے، یعنی جو کام آپ کسی کو محبت دے کر نکلوا سکتے ہو نا، وہ کبھی بھی حکم دے کر یا زور زبردستی کر کے نہیں نکلوا سکتے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ سے بھی کہیں نہ کہیں یہی غلطی ہو رہی ہے کہ آپ اگلے کو کسی کام کے لیے فورس کر رہے ہیں اور وہ اتنا ہی اس کام کو کرنے سے اوائڈ کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، تو پھر وہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہا؟ دیکھیں، میری ایک بات کو سمجھیں کہ ایک پرندہ ہے اور آپ کو وہ بہت پسند ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس لیے آپ اس کو پنجرے میں قید کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو کیا یہ چیز محبت کے معیار پر پورا اترتی ہے؟ کیا محبت کی یہ ڈیفینیشن ہے؟ کیا آپ اس کو محبت کہیں گے؟ آپ اس کو قید کر کے اس سے یہ کہتے ہو کہ تم مجھے پسند ہو، اس لیے اڑ کر کہیں نہ جاؤ۔ ایسا کرنے سے پتہ ہے کیا ہوگا کہ جب کبھی بھی اسے پنجرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ملے گا تو وہ موقع ملتے ہی جھٹ سے اڑ جائے گا اور آپ کے پاس کبھی واپس نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آپ کی پسند ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کا پرابلم ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اس سے یہ کہہ رہے ہو کہ میری ضرورت میں، میری نیڈز میں انٹرسٹ لو، جو کہ ایسے پاسبل نہیں ہے۔ تو پرابلم کو سمجھیں کہ کہاں پر ہے۔ پرابلم آپ کی سائڈ پر ہے۔ پہلے خود کو اس سے ڈی اٹیچ تو کرو نا، پھر اگلے سے کہو کہ ایسے کرو ویسے کرو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کا کسی چیز میں انٹرسٹ ہے تو وہ آپ کا انٹرسٹ ہے نا۔ آپ اگر اگلے کو یہ کہتے ہو کہ تم بھی اس میں انٹرسٹ لو چونکہ یہ میرا انٹرسٹ ہے، تو اس طرح وہ کبھی بھی نہیں لے گا۔ اگر ایک استاد یہ چاہے گا کہ میرے سب اسٹوڈنٹس میری بات کو میری نظر سے دیکھیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ہر کسی کو اپنے مطابق نہیں چلا سکتے اور اس طرح کر کے آپ اگلے بندے کو قید کر رہے ہوتے ہو اور پھر وہ آپ سے اریٹیٹ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا کریں؟ کیسے کسی سے اپنی بات منوائیں؟ کسی کو کنونس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کو قید کرنے کی کوشش نہ کریں، اسے آزاد گھومنے دیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ کوئی چڑیا اگر راستہ بھول کر کمرے میں آ جائے تو پنکھا بند کر کے اسے باہر کا راستہ دکھانا بھی محبت ہے، اور میرے مطابق یہی محبت کی اصل ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کھانا رکھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، پھر وہ پرندہ آپ کے پاس خود رہنا چاہے گا، اور جب آپ کسی چیز کو آزاد کر دیتے ہیں تو پھر وہ قید ہونا چاہتی ہے، پھر اسے آپ کی ہمسائیگی اچھی لگنے لگتی ہے۔ لیکن ہم زور زبردستی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ہم میں پیشنس نہیں ہے۔ ہم ایک دم سے سب کچھ بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ تو بالکل ریلیکس موڈ میں رہیں کہ اگر وہ میری رائے کو نہیں قبول کر رہا تو
इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक दफा कॉल की, नहीं उठाया तो नो प्रॉब्लम। तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर ले और आपको रीजन भी बता दे कि क्यों कॉल पिक नहीं की। लेकिन अगर आप बार बार करोगे कि क्यों नहीं उठा रहे मेरी कॉल, फोन उठाओ, तो वो आपसे इरिटेट होगा। तो बात को लेकर जोर जबरदस्ती करने के बजाय सिर्फ उसके सामने रखना सीखें। ये नहीं कि कैद करने या आजाद कर देने से भी वो आपकी बात नहीं मान रहा तो आप उससे भीख मांगना शुरू कर दें कि प्लीज मेरे से बात कर लो। आपकी इज्जत नफ्स, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके सर से भी ऊपर होनी चाहिए। तो थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।